غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری سنے گا۔ ادھر تو غریب کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، کوئی کہتے ہیں اس کی جسم سے بدبو آتی ہے، کوئی غریب کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ ادھر حضرت صدیق اکبر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بھی چلے جاتے ہیں۔ لاؤ کوئی حضرت صدیق اکبر جیسا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی اماں تھی نا، اس کے گھر پہ آٹا گوندھ کے بھی آتے تھے، ان کے برتن صاف کر کے بھی آتے تھے، جھاڑو بھی لگا کے آتے تھے۔ لاؤ کوئی صدیق اکبر جیسا، کوئی نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ آج تو لوگوں کو غریبوں سے گھن آتی ہے۔ اور میرا صدیق لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، جو غریب ہوتے تھے نا، جو مظلوم ہوتے تھے، ان کے گھروں پر رات کے سمے، رات کے ٹائم کام کر کے آ جاتے تھے۔ اور پھر حضرت عمر کی بھی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک خاتون کے گھر گئے، کہنے لگے اماں میں عمر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کام کر کے چلا جاؤں۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹا تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا کام کوئی آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں اماں میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں، میں نے تو کسی کو آتے نہیں دیکھا، صبح صبح تو میں آیا ہوں، کوئی رات میں آ کے ہی کام کر جاتا ہے۔ بوڑھی خاتون کہتی ہے عمر وہ کوئی رات میں آتا ہے، آٹا بھی گوندھ کے چلا جاتا ہے، روٹیاں بھی پکا کے چلا جاتا ہے، برتن بھی صاف کر کے چلا جاتا ہے، ادھر جھاڑو بھی لگا جاتا ہے۔ اماں ایک دن مجھے بھی نوکری پر رکھ لو، میں بھی آپ کے گھر پہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹا تم نے آتے ہی کہہ دیا کہ میں عمر ہوں، تم نے تو آتے ہی اپنا نام بتا دیا کہ اماں میں عمر ہوں، مجھ سے کام کروا لو۔ لیکن آنے والا وہ آتا ہے نا، کئی عرصے ہو گئے، آج تک اس نے نام نہیں بتایا۔ میں اس سے نام پوچھتی ہوں تو کہتا ہے اماں تو میں کام سے مطلب ہے، نام سے کیا مطلب۔ آج تو ہمیں لوگوں سے گھن آتی ہے، غریبوں سے گھن آتی ہے، ہم غریبوں کے پاس نہیں بیٹھتے یار۔ حضرت عمر جیسا لاؤ کوئی، حضرت صدیق اکبر جیسا لاؤ کوئی، جنہوں نے بادشاہت بھی کی ہے لیکن لوگوں کے گھروں پہ چولہے بھی جلائے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ روٹیاں بھی پکائی ہیں، اپنے ہاتھوں سے آٹا بھی گوندھا ہے۔ ہاں آج غریبوں کی عزت نہیں کرتے۔ آج کوئی غریب کسی امیر کے پاس چلا جاتا تو اسے دھتکار کے بھگا دیتا ہے کہ دور ہٹ جا، تیری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی غریب کسی امیر کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے میری عزت کم ہوتی ہے۔ اگر کسی غریب کے پاس بیٹھنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو تم بہت ہی ذلیل انسان ہو۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ کسی غریب کو اپنے پاس بٹھانے سے تمہارا وقار گھٹ جائے گا تو تم سب سے ذلیل انسان ہو۔ ہاں کیا کرو یار، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، دیر نہیں لگتی ہے، غریب سے امیر بن جاتا ہے انسان، امیر سے غریب بن جاتا ہے۔ ہاں آج لوگ تو سوشل میڈیا پر جا کے فیمس ہونا چاہتے ہیں، آج تو لوگ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ پہلے وہ تھے جو راتوں میں آ کے کسی کو پڑوسی کو بھی نہیں پتا چلتا تھا، اور راتوں میں آ کے گھر پہ سب کام کر کے چلے جایا کرتے تھے اور خدمت کر کے غریبوں کی چلے جایا کرتے تھے۔ آج تو اگر ہم کوئی 100 روپے کی بھی چیز لیتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کو کیمرے کے سامنے لاتے ہیں، پھر غریب کے گھر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو آج میں آیا ہوں اس فلاں غریب کے گھر، آج میں اس کو یہ چیز دے رہا ہوں، آپ لوگ ان کو دیکھیں، میں نے ان کو اتنا دیا، میں نے ان کو آج 1000 روپے دیے، میں نے ان کو آج فروٹ دیے، آپ لوگ دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ دنیا میں فینس فالوئنگ بڑھانے کے لیے، فالوور بڑھانے کے لیے، اپنی عزت کمانے کے لیے تم کسی غریب کے چہرے کو کیمرے پہ لاتے ہو، اس کو رسوا کرتے ہو، تم سمجھتے ہو عزت مل جائے گی، تم سمجھتے ہو ہم مشہور ہو جائیں گے، فیمس ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یا تو تم فیمس ہو جاؤ گے، فالوور بھی تمہیں مل جائیں گے، 4 لوگوں سے عزت بھی تمہیں مل جائے گی، اللہ کیا کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مدد کی جاتی ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جو بندہ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، لوگوں میں عزت کمانے کے لیے اگر کسی کی مدد کرتا ہے نا، عزت تو مل جاتی ہے، اللہ اسے عزت تو دے دیتا ہے، اللہ اسے دولت تو دے دیتا ہے، 4 آدمی نام لینے والے اس کا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سب دنیا تک ہی رہتا ہے، آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، ایک غریب انسان نے کہا تھا کہ آپ مجھے کھانے کے لیے کھانا تو دے دیتے ہو صاحب،
لیکن ذلیل بہت کرتے ہو. آپ مجھے پیسے تو دیتے ہو, آپ میری مدد تو کرتے ہو, لیکن ذلیل بہت کرتے ہو. جیسے تمہارا دل ہے ویسے ہمارا بھی دل ہے, جیسے ہمارا دل ہے ویسے غریب کا بھی دل ہے. جب وہ کیمرے کے سامنے آتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ اگر جس کا دل ٹوٹ جائے وہ آپ کی چیز تو لے لے گا, لیکن دل ٹوٹا ہوا ہوگا, دل ٹوٹے ہوئے سے کیا دعا دے گا؟ اس کی مجبوری ہے یار, ایسے منع نہیں کرے گا, لے لے گا کیونکہ اس کی مجبوری ہے. آج یہ دن آیا اس کے سامنے کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں, چپلیں نہیں ہیں. غریب کی تو یہی حالت ہوتی ہے, ننگے پاؤں چل رہا ہے, کپڑے میلے ہیں, لوگ اسے گندا انسان سمجھتے ہیں, اس کے کپڑوں سے لوگوں کو گھن آتی ہے. نہیں یار, اس کی غریبی نے اس کا یہ حال بنایا ہوا ہوتا ہے. اس کی غریبی نے اس کے پیروں سے جوتیاں چھینی ہوئی ہوتی ہیں, اس کی غریبی نے اس کے منہ کا نوالا چھینا ہوا ہوتا ہے. آج اگر وہ مالدار ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا. غریبی کی حالت میں وہ روٹوں پر نکلا ہوا ہوتا ہے. لوگ اسے اپنے پاس بٹھاتے نہیں ہیں, لوگوں کو گھن آتی ہے. نہ کرا کرو یار, اللہ تعالیٰ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگاتا. ایک امیر انسان غریب ہو جاتا ہے اور ایک غریب انسان امیر ہو جاتا ہے. کیوں بدل جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے. اللہ کس کو عزتیں دے دے اور کس کو ذلتیں دے دے. یار یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کوئی ان جیسی مثال پیش نہیں کر سکتا. حضرت عمر کہنے لگے اماں مجھے ایک دن تو دے دیں, ایک دن دے دیں, میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ کے گھر کا آٹا بھی گوندھ دوں گا, آپ کے برتن بھی دھو دوں گا, آپ کے گھر پہ جھاڑو بھی لگا دوں گا, اماں روٹی بھی پکا دوں گا, ایک دن تو دے دیں. وہ بوڑھی خاتون کہتی عمر تو ابھی آیا ہے اور ابھی آ کے تو نے اپنا نام بتا دیا کہ تو عمر ہے, پر وہ تو کئی عرصے سے آتا ہے, نام نہیں بتاتا. میں اس سے پوچھتی ہوں, کہتا ہے اماں تجھے کام سے مطلب ہے, نام سے کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں چلو آج میں دیکھوں گا کہ آتا کون ہے. حضرت عمر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئے. رات کا سناٹا تھا. دیکھا کہ ایک نقاب پوش انسان آ رہا ہے, چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے. جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا اور اندر جانا چاہا تو حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا. کہا او آنے والے ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا. قسم خدا کی جب اس نے نقاب اٹھایا تھا نا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر کہتے صدیق تم آ کے اس بوڑھی اماں کے یہاں یہ کام کر کے رات میں چلے جاتے ہو, آٹا بھی گوندھتے ہو, جھاڑو بھی لگاتے ہو, برتن بھی دھوتے ہو, روٹی پکا کے کھلا کے چلے جاتے ہو. صدیق اکبر کہتے ہاں میرے یار, میں آتا ہوں رات کے سناٹے میں, یہ سب کر کے چلا جاتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے, الگ ہی سرور آتا ہے, الگ ہی لطف. یار کبھی تم کسی غریب کی دل سے مدد کر کے تو دیکھو یار, اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, اپنی دنیا اچھی کرنے کے لیے نہیں, اپنے فینس فالوئنگ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے ایک بار کسی کی مدد کر کے دیکھو. جو دل میں سکون ملے گا نا, دل میں ٹھنڈک ملے گی نا, وہ الگ ہی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار تم تو جوتیاں بھی نہیں پہنے ہو, چپل بھی نہیں پہنے ہو, ایسے ہی ننگے پاؤں آ جاتے ہو. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں اس لیے رات میں ننگے پاؤں آتا ہوں. رات کا سناٹا ہوتا ہے, لوگ اپنی اپنی گہری نیندوں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری چپل کی آواز سے ان کی نیند میں خلل پیدا ہو. یہ حضرت صدیق ہیں, کہتے ہیں میری جوتیوں سے, میری چپلوں سے اگر لوگوں کے نیند میں خلل پڑے گی تو یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے, یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ لوگ میری وجہ سے پریشان ہو جائیں. رات کے سناٹے میں آتے ہیں, ننگے پاؤں آ کے مدد کر کے چلے جاتے ہیں. یہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. ہاں لاؤ کوئی حضرت صدیق جیسا, یار ان کی مثال کوئی نہیں ہے, کوئی ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان والے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سب کو جمع کیا اور کہنے لگے یہ بتاؤ کہ آج صدقہ کون کون کر کے آیا ہے؟ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا دیا, یا رسول اللہ میں کر کے آیا ہوں. کب؟ عشاء کی نماز پڑھ کے, عشاء کی نماز کے بعد. حضور فرماتے ہیں یار عشاء کے بعد کی نہیں پوچھ رہا ہوں, ابھی کی پوچھ رہا ہوں, آج کی. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج؟ ابھی تو فجر ہوئی ہے, اب فجر کے بعد کریں گے جا کے. اتنی دیر میں صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دیا, یا رسول اللہ میں کر کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں یار میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہی ہاتھ اٹھائیں گے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے میں سو گیا۔ جب میں تہجد کے وقت اٹھا تھا نا تو میرا پوتا بھی ساتھ میں اٹھ گیا تھا، اس کو بھوک لگی تھی۔ میرے پوتے نے جب روٹی طلب کی تو میری اہلیہ نے 2 روٹی پکائیں، تازی تازی روٹی تھی۔ میرے پوتے نے 1 روٹی کھائی، 1 ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ دروازے سے باہر نکلا تو مسکین کھڑا تھا باہر، اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میرے پوتے نے 1 روٹی کھائی، اس کا پیٹ بھر گیا تھا، 1 روٹی اس کے ہاتھ میں تھی، میں نے اس کے ہاتھ کی روٹی اس مسکین کو دے دیا رسول اللہ، میں نے وہ صدقہ کر دیا۔ حضور فرماتے تمہیں معلوم ہے میں نے کیوں پوچھا؟ تم لوگوں کو معلوم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں پوچھا؟ کہا میں نے فجر کے بعد اس لیے پوچھا کیونکہ ابھی جبریل آئے تھے، جبریل آ کے یہ بتا گئے کہ حاجیوں کے لیے جنت میں الگ دروازہ ہے، جنت میں بہت دروازے ہیں، حاجیوں کے لیے الگ ہے کہ اس سے صرف حاجی جائیں گے، سخیوں کے لیے الگ ہے، اس سے صرف سخی جائیں گے۔ لیکن جبریل آ کے بتا گئے کہ صدیق اکبر کی وہ شان ہے کہ جدھر سے بھی صدیق داخل ہونا چاہیں گے اس دروازے سے صدیق جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آج اگر ہم حضور کی بات کو فالو کریں گے، صحابہ کرام کی باتوں کو فالو کریں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ جو دل غریب کے اندر ہے وہی امیر کے بھی اندر ہے، جو احساس غریب کے اندر ہے وہی امیر کے اندر بھی ہے، جو رسوائی غریب محسوس کرتا ہے وہی رسوائی امیر بھی محسوس کرتا ہے۔ جیسی قبر غریب کی ہوگی ویسی امیر کی بھی ہوگی۔ آج یہاں لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں، لوگ بہت مالدار ہیں، لیکن جب مر کے جائیں گے نا تو قبر ویسی ہوگی جیسے غریب کی ہے۔ تو پھر غریبوں سے اتنا نفرت کیوں؟ غریبوں کو اپنے پاس کیوں نہیں بٹھاتے؟ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کوئی کیوں نہیں نکلتا غریبوں کی مدد کے لیے؟ اور اگر کرتے بھی ہیں تو لوگوں میں ان کو ذلیل کیوں کرتے ہو؟ اگر مدد کرتے بھی ہو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو، پھر دیکھو تمہارے خزانوں میں کیسی مال کی زیادتی ہو جائے، کیسے تمہارے خزانے وسیع ہو جائیں۔